السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، آمین یا رب العالمین۔ آج انشاءاللہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کورس کی تیسری نشست ہے۔ کل ہم نے جناب ابو طالب کا سفر شام، جو ان کا ایک تجارتی سفر تھا اور جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کے ساتھ تھے، اور وہاں بحیرہ راہب سے ملاقات، اور پھر اس کے کہنے پر کہ چونکہ آپ اب بھی عیسائیوں کی سلطنت میں جا رہے ہیں اور وہ یہ نشانیاں دیکھیں گے تو اس کی وجہ سے وہ ہو سکتا ہے انہیں نقصان پہنچائے اور قتل کر دیں، لہٰذا فی الفور ان کو واپس لے جائیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ پھر انہوں نے وہ شام کی سرحد کے پاس ہی اپنا سامان تجارت فروخت کیا اور واپس تشریف لے آئے۔ اس کے بعد جو خاص واقعہ ہے وہ جنگ فجار ہے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 13-14 سال تھی یا 15 سال تھی، اور ایک روایت میں 20 سال بھی ہے، لیکن بہرحال زیادہ یہی ہے کہ 14 یا 15 سال تھی۔ اور یہ اس میں قریش اور کنانہ ایک طرف تھے، اور بنو حوازن قیس اعلان جو ہے وہ دوسری طرف تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے باقاعدہ اس جنگ میں شرکت تو نہیں کی، لیکن آپ اپنے چچاؤں کو تیر پکڑ پکڑ کر دیتے تھے اور ایک طرح سے پیچھے رہ کر جنگ کر رہے تھے۔ اس جنگ کو فجار کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ فاجر یا فجار یا اسی سے ہے فجار کا لفظ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو محترم مہینے ہیں، 4 محترم مہینے ہیں، حرمت والے مہینے ہیں، ان میں یہ جنگ ہوئی تھی، اور ایک طرح سے ان کی یعنی حرمت کو توڑا گیا تھا۔ اور ایک وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ اس میں مکہ مکرمہ کی حرمت کو تار کیا گیا، اس کی وجہ سے اس کو جنگ فجار کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک واقعہ ہوا، یہ جنگ فجار کے تقریباً 4 ماہ بعد کا واقعہ ہے، اور اس کو حلف الفضول کہا جاتا ہے۔ یہ فضول سے کوئی ایسا نہ سمجھا جائے جیسے ہم کہتے ہیں نا فضول کا بڑا فضول کام ہے، بلکہ ہم کہتے ہیں بے فضول۔ تو بے فضول کا کیا مطلب ہوا؟ تو بے بھی اور فضول بھی، تو یہ وہ والا فضول نہیں ہے، بلکہ یہ فضل سے ہے، اور اس کی وجہ میں آگے چل کر بیان کروں گا۔ یہ مختلف قبائل نے ایک اجتماع کیا، اور اس میں تقریباً عرب کے جو بڑے بڑے قبائل تھے وہ اس میں شامل تھے، اور انہوں نے مظلوم کی مدد کا عہد کیا۔ اس کی جو وجہ بیان کی جاتی ہے کہ ایک شخص جس کے پیسے جو ہے عاص بن وائل نے دینے تھے اور وہ نہیں دے رہا تھا، تو اس حوالے سے پھر اس نے آ کر بہت چیخ و پکار کی، اور جیسے ان کا انداز ہے وہ اشعار پڑھے، تو یوں کہہ لیجئے کہ وہ عربوں کو ایک غیرت آئی، اور پھر وہ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے طے کیا کہ جو بھی مظلوم ہوگا، اور اس میں کسی قومیت کا دخل نہیں ہوگا، ہوتا ہے نا یہ میرے قبیلے کا ہے تو ظالم بھی مظلوم ہے، اور یہ دوسرے قبیلے سے ہے تو مظلوم بھی ظالم ہے۔ ہمارے ہاں بھی یہی دیکھا جاتا ہے، کون تھوڑا سا پتہ چل جائے کہ یہ تو اچھا یہ فلاں ہے،
تو پھر ہماری یعنی وہ تصورات بالکل تبدیل ہو جاتے ہیں، اور ابھی تک ہم جس کو ظالم سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ ہمیں اچانک یک جو ہے وہ مظلوم نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ایک طرح سے ایک تجدید بھی کہہ لیجئے کہ اس سے پہلے یہ حلف الفضول پہلے بھی ہو چکا تھا، اور بنو جرہم کی انجمن جو ہے انہوں نے یہ کیا تھا، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ 3 فضل نام کے اشخاص یوں کہہ لیجئے کہ وہ اس کے لے کر چلنے والے اور آگے بڑھانے والے تھے۔ الفضل بن فضالہ اور الفضل بن الحارث اور الفضل بن وداع، یہ 3 افراد تھے، اس وجہ سے اس کو حلف الفضول کہا جاتا ہے۔ یعنی یہ فضل والوں نے، جو نام کے فضل تھے، انہوں نے جن کے ناموں میں فضل آتا تھا، انہوں نے اس کا اہتمام کیا تھا۔ اس کے بعد ایک واقعہ ہوا کہ وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک تعلق، اور پھر اس کے نتیجے میں وہ ایک شادی کا معاملہ ہوا۔ وہ تعلق کیا تھا؟ وہ تجارتی تعلق تھا، چونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ تجارت، وہ ان کے غلام ان کا مال لے کر جایا کرتے تھے۔ ایک مالدار خاتون تھی اور ان کا غلام تھا میسرہ، وہ مال لے کر جایا کرتا تھا۔ اس دوران ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہرت پہنچی، اور انہیں بتایا گیا کہ اس طرح سے بہت ہی صادق اور الامین قسم کے انسان ہیں، اور ان کی دوسری صفات ان کے سامنے رکھی گئی۔ تو انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا مال تجارت لے کر جائے ان کے غلام کے ساتھ۔ تو یہ معاملہ جب ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمادگی ظاہر کی، اور ان کا مال تجارت لے کر ان کا غلام تھا میسرہ، ان کے ساتھ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے۔ اب یہ جو سفر تھا، اور اس سفر کی رپورٹ آ کر اس نے اپنی مالکن کو، جو غلام تھے میسرہ، انہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو اس کی رپورٹ دی اور بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو، یعنی غلاموں کا معاملہ دیکھ لیجئے کہ وہ نوکروں والا نہیں ہوتا تھا۔ آج کل بعض لوگ نوکروں کے ساتھ بھی غلاموں کا سا سلوک کرتے ہیں، لیکن وہاں غلاموں کے ساتھ نوکروں سے اللہ سلوک بہت ہی کم تھا، کوئی شاذ انگلیوں پر گنے جانے والے لوگ ہوں گے۔ تو غلام جو ہے وہ ایک ملکیتی چیز تھی، اور اس کی کوئی باز پرس نہیں تھی۔ مثلا آپ کی بکری ہے، آپ کا جی چاہا ہے، ٹھیک ٹھاک بکری، اچھی بکری ہے، دودھ دے رہی ہے، لیکن آپ کا جی چاہے آپ اسے ذبح کر دیتے، تو آپ کا ہمسایہ آ کر نہیں پوچھ سکتا بھائی کیوں ذبح کی؟ اگر پوچھ لیا اس نے تو اس کی خیر نہیں ہے۔ بھائی تم کون ہوتے ہو مجھ سے پوچھنے والے؟ میری بکری ہے، جس وقت میں ذبح کرنا چاہوں کر۔ یہی غلاموں کا معاملہ تھا، ان کے کوئی حقوق نہیں تھے، کوئی رائٹس نہیں تھے، وہ انسان تو تھے ہی نہیں نا، بلکہ شاید جانور کی زیادہ حیثیت ہوگی اور اہمیت کی، اس کی وہاں پر کچھ ویلیو ہوگی، اور انسان کی غلام کی کوئی ویلیو نہیں تھی۔ چانچہ جب وہ واپس آئے تو انہوں نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ سلوک تھا اس کو بیان کیا کہ وہ تو مجھے اپنے ساتھ کھلاتے اور پلاتے تھے۔ پھر اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ان کے ساتھ شفقت اور مہربانی والا سلوک تھا۔ پھر انہوں نے یہ بات نوٹ کی کہ جس راستے سے یا جہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہوتے تو بادلوں کا سایہ ان پر ہوتا تھا۔ اب یہ بات انسان اپنے احوال کے لحاظ سے سوچتا ہے۔ بادلوں کا سایہ یہاں اگر بات کی جائے تو چلو کچھ سمجھ میں آتا ہے، مری میں اگر کوئی کہے کہ بادلوں کا سایہ تھا تو کہے یہ کون سی بڑی بات ہے، اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ اور اگر کچھ اور کسی اس سے بھی سرد علاقے میں کہا جائے کہ بادلوں کا سایہ، تو وہ تو ایک طرح سے الٹا معاملہ ہو جائے گا۔ تو عرب ایک بہت ہی، مکہ کی سرزمین بہت ہی گرم سرزمین ہے، تو وہاں پر بادلوں کا سایہ ہونا اور اس سائے کی ایک ٹھنڈک، یعنی جہاں درخت بھی نہیں ہے اور چیزیں بھی نہیں ہیں، تو اس کی ٹھنڈک جو ہے بادلوں کے سائے کی وہ اہمیت رکھتی ہے۔ چنانچہ اس چیز کو انہوں نے بیان کیا۔ دوسرا معاملہ یہ ہوا کہ عام طور پر تاجر اپنا مال بیچ کر اور آ جایا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوہری تجارت کی، اور اس انداز سے کہ اپنا مال بیچا وہاں پر، اور پھر وہاں سے مال خریدا اور خرید کر لائے،
اور اس کو یہاں پر پھر انہوں نے دوبارہ بھیجا. اس طرح سے دوہرا نفع اور دوہرا فائدہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوا. اب یوں کہہ لیجئے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ابھی چونکہ وہ بیوہ خاتون تھی، ان کے پہلے شوہر جو ہے وہ فوت ہو چکے تھے، تو انہوں نے اپنی سہیلی نفیسہ بنت منبہ اس سے کہا کہ آپ جاؤ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس حوالے نکاح کے حوالے سے بات کرو. نفیسہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور انہوں نے آپ سے حضرت خدیجہ کی اس خواہش کا ذکر کیا کہ وہ نکاح کے خواہش رکھتی ہے آپ سے. اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی اور آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر 40 سال تھی. اب جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کیچڑ اچھالتے ہیں اور خاص طور پر اس حوالے سے، اچھا جو یہ بات کرتے ہیں ان کے اپنے ہاں کیا ہے، تو وہ تو کانوں کو ہاتھ لگائے انسان، وہ جو ان کے ہاں ہے. لیکن بہرحال وہ کہتے ہیں نا کہ کیچڑ اچھالنے کے لیے کسی دلیل اور عقل اور منطق کی ضرورت نہیں. ایک 25 سالہ جوان جو ہے وہ 40 سالہ عورت سے شادی کر رہا ہے جس کے پہلے بھی نکاح ہو چکا ہے. یعنی عموماً کیا ہے، ہمارے بھی ہاں شادیاں ہوتی ہیں، ہم کس چیز کو ترجیح دیتے ہیں؟ نمبر 1 لڑکی کم عمر ہو اور نمبر 2 کنواری ہو. یہ دونوں چیزیں وہاں موجود نہیں تھیں. وہ کم عمر بھی نہیں تھی، ایک یعنی پہلے ان کی شادی بھی ہو چکی تھی اور عمر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہے. تو یہ جو جس قسم کی باتیں کی جاتی ہے، یہ اس واقعے کے اندر سب کا رد موجود ہے کہ کس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہرحال اس چیز کا کہ اپنے سے بڑی عمر کی عورت کے ساتھ انہوں نے شادی کی. اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو مال سے بھی نوازا تھا، ان کو جمال سے بھی نوازا تھا، اسی طرح وہ نسب میں بھی بہت اعلیٰ نسب رکھتی ہے. جب یہ ان کی یہ خواہش یا ان کا یہ پیغام پہنچا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور تو حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں اپنے چچاؤں سے بات کروں گا. ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جو تھے اب جناب ابو طالب بھی اور دوسرے چچا بھی جو موجود تھے، کہ میں ان کے ساتھ بات کروں. اور ابھی تک وہ معاملہ نہیں ہوا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہو اور وہ جو مخالفت شروع ہوئی ہے، تو ابھی تک تو آپ کو سب الصادق اور الامین کہہ رہے تھے. وہ معاملہ تو تھا ہی نہیں کہ کوئی اس قسم کی بات ہوتی. چانچہ چچاؤں سے بات ہوئی اور انہوں نے آمادگی کا اظہار کیا اور اس کے نتیجے میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ آپ کا نکاح ہو گیا. اور آپ نے حق مہر میں 20 اونٹنیاں دی اس وقت. اور اونٹنی جو ہے وہ عرب کا آپ کو معلوم ہے بہت قیمتی جانور تھا، خاص کر اس وقت کے حوالے سے. حضرت خدیجہ سے آپ کے 2 بیٹے ہوئے، حضرت قاسم اور عبداللہ. قاسم کے ہی وجہ سے آپ کی کنیت ابو القاسم بھی ہے، اور عبداللہ کو طیب بھی کہا جاتا ہے، طاہر بھی کہا جاتا ہے. تو 2 بیٹے آپ کے ان سے ہوئے، قاسم اور عبداللہ. جبکہ تیسرے بیٹے حضرت ابراہیم، وہ ماریہ قبطیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لونڈی دی گئی تھی، ان سے وہ تیسرے بیٹے ہیں. بہرحال یہ جب شادی ہو گئی تو اس کے بعد یوں کہہ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے غنی ہو گئے. اب ظاہر ہے کہ بیوی ایک اچھی بڑی تاجرہ تھی وہاں کی، مکہ کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وجہ سے غنی ہو گئے. سورہ والضحیٰ میں اس کا ذکر آیا ہے، الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ ووجدک عائلا فأغنیٰ، کہ ہم نے آپ کو تنگ دست پایا تو ہم نے آپ کو غنی کر دیا. وہ غنی کس انداز سے؟ اب ظاہر ہے کہ وہ دنیاوی طور پر جو اس کے اسباب بنے، اس میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے نکاح ہوئی. اچھا، اس کے بعد بہرحال یہ تو ہوتا ہے کہ وہ آپ کی ہی کی ایک دولت تھی،
لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں، یا یوں کہہ لیجئے کہ وہ جو ظاہری چیزیں ہیں وہ انسان کے اندر موجود ہوتی ہے کہ یہ میری دولت تو نہیں ہے، یہ تو میرے بیوی کی دولت ہے۔ ایک مرتبہ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، اور جب آپ آئے تو آپ بہت غمگین اور بہت پریشان تھے۔ اب یہ جو بھی ایک نیک دل خاتون ہوتی ہے، ہمدرد خاتون ہوتی ہے، اپنے شوہر کا خیال رکھتی ہے، اب اس کا کیا معاملہ ہوتا ہے؟ وہ پریشان ہو گئے، کیا بات ہے، کیا ہوا؟ جب حضور پر وحی نازل ہوئی اس وقت بھی ہم دیکھیں گے یہی معاملہ ہوا کہ انہوں نے فوراً آپ کو تسلی دی۔ تو یہاں بھی آپ جب دیکھا ہے تو حضور سے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک قافلہ آیا ہے اور ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، اور ان کی یعنی جو کیفیت ہے بہت ہی خراب حالت ہے، ان کے بچوں کی پسلیاں جو ہے وہ اندر کو ہو جاتی ہیں، ہوئی ہیں، اور گال پچکے ہوئے ہیں۔ یہ آپ نے دیکھا ہوگا نا پچھلے دنوں میں، یہ سوڈان کے اندر، اس سے پہلے ایتھوپیا میں، اسی طرح فلسطین کے بعض بچوں کی تصویریں جیسے آتی رہتی ہیں۔ تو اس قسم کی کیفیت ہے، اور میرے پاس کچھ ہے نہیں، یعنی تھا تو سب کچھ تھا نا حضرت خدیجہ کے پاس، لیکن آپ کا ذاتی مال تو نہیں تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس کچھ ہے نہیں، تو ان کی بڑی بری حالت ہے۔ اس پر انہوں نے فرمایا، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے، کہ آپ ایسے کیجئے کہ فلاں فلاں قریش کے سرداروں کے نام لیے کہ فلاں فلاں سرداروں کو لے کر آ جائیے۔ حضور جو ہے وہ نکل گئے صلی اللہ علیہ وسلم اور سرداروں کی طرف چلے گئے۔ اس دوران انہوں نے جتنا مال اسباب تھا اس کو جمع کر لیا، اور وہ ایک بڑا ڈھیر بن گیا کہ اس کے پیچھے انسان چھپ سکتا تھا۔ ان تمام سرداروں کو لایا گیا تو حضرت خدیجہ نے فرمایا کہ میں اپنا یہ سارا مال جو ہے وہ حضور کو دیتی ہوں، حضور کو ہبہ کرتی ہوں، اور اب ان کا جیسے دل چاہے خرچ کرے، اور میں تم سب کو اس پر گواہ بناتی ہوں۔ اب ظاہر ہے کہ پھر وہ ایک طرح سے باقاعدہ طور پر وہ حضور کا مال ہو گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، اور انہوں نے قافلے والوں کو بھی اس سے یعنی وہ مدد کی اس مال کے ذریعے سے۔ اس کے بعد 35 سال کی عمر میں ایک اور واقعہ ہوا، اور یہ واقعہ یوں ہے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر نو کا فیصلہ ہوا۔ خانہ کعبہ کی جو دیوار تھی، ایک تو وہ تھوڑی سی قد سے اونچی تھی، یعنی اس کی دیواریں جو چار اطراف میں ہیں وہ قد سے بس تھوڑی سی اونچی تھی، اور اس کے اوپر چھت بھی کوئی نہیں تھی، اور اس کے بعد اس پر ایک خستگی کی حالت ہو گئی تھی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد اس کی اس طرح سے کوئی تعمیر بھی نہیں ہوئی تھی۔ حضرت اسماعیل کے عہد سے یعنی اس کی جو اونچائی تھی تقریباً 9 ہاتھ اونچائی تھی، اور طویل زمانے کی وجہ سے وہ عمارت جو ہے وہ اس کا خستگی کی حالت ہو گئی تھی۔ پھر اس کے بعد سیلاب اور زمانے کے جو جسے کہتے ہیں نا مرور ایام، سیلاب کا رخ بھی خانہ کعبہ کی طرف ہوا، اس سے وہ مزید خستگی کا شکار ہوئی۔ چنانچہ عربوں نے پھر فیصلہ کیا، قریش نے وہاں پر، کہ اس کی دوبارہ تعمیر کی جائے۔ اب یہ معاملہ تھا کہ تعمیر نو کے لیے تو اس کو گرانا ہوگا، اب خانہ کعبہ کو ڈھایا جائے، تو عرب اس میں متردد تھے کہ کہیں اللہ کا عذاب ہم پر نازل نہ ہو جائے۔ آخر ولید بن مغیرہ جو ہے وہ آگے بڑھا ہے، اور اس نے ڈھانا شروع کیا، اور اس نے ساتھ میں کہا کہ ہم یہ جو کچھ ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ خیر کے ارادے سے کر رہے ہیں، کوئی تخریب کی غرض سے یا کوئی شر کی غرض سے ہم نہیں کر رہے، بلکہ خیر کے ارادے سے کر رہے ہیں۔ تو رات کے یعنی پچھلا پہر جو ہوتا ہے اس میں اس نے کچھ کیا، اور اب سب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ رات کو ولید بن مغیرہ پر کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے، کو اس کا اب دیکھیں کہ کیا معاملہ ہوتا ہے۔ لیکن جب وہ صبح ٹھیک ٹھاک حالت میں تھا تو پھر سب کو اس پر انشراح ہوا، اور انہوں نے اس کو ڈھانا شروع کر دیا۔ اور اس کے بعد جو قواعد ابراہیم ہے جو کل ہم پڑھ چکے ہیں، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جہاں تک وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بنیادیں رکھی تھی اس تک ڈھا دیا، اور پھر اس کو بنانا شروع کیا۔
اس میں یہ طے تھا کہ یہ صرف حلال رقم سے بنایا جائے گا، اس میں کوئی غلط کام سے حاصل کی ہوئی رقم استعمال نہیں کی جائے گی، کوئی سود کی رقم استعمال نہیں کی جائے گی، کوئی مال غصب استعمال نہیں کیا جائے گا، کوئی یہ طوائف اور رنڈیوں اور اس قسم کا جو پیسہ ہوتا ہے اس کی رقم استعمال نہیں کی جائے گی، بلکہ صرف اور صرف حلال رقم جو ہے اس پر استعمال کی جائے گی۔ اور یہی وجہ ہے کہ چونکہ اب محدود ہو گئی، یعنی ویسے اگر کہا جائے تو پیسہ تو پھر بہت ہو جاتا ہے، لیکن اگر اس کی ریسٹرکشن کر دی جائے کہ حلال سے ہی کرنا ہے، اور بن بھی رہا ہے خانہ کعبہ، کوئی عام عمارت نہیں بن رہی ہے، تو ظاہر ہے کہ پھر پیسہ جو ہے وہ کم ہو گیا، اور اسی کے نتیجے میں یہ حتیم جو ہے وہ نہیں بن سکا۔ یہ آپ نے دیکھا ہوگا، جن کو اللہ نے سعادت دی ہے وہ وہاں گئے ہوں گے، اور ویسے بھی ٹی وی پر کہ ایک دائرہ سا ہے، خانہ کعبہ کی عمارت ہے اور اس کے ساتھ ایک دائرہ ہے وہ ایک طرف کر کے، تو یہ جو دائرہ ہے یہ حتیم کہلاتا ہے، اور یہ خانہ کعبہ کا حصہ ہے، لیکن اس وقت چونکہ پیسے نہیں تھے، مال نہیں تھا، تو یہ نہیں بن سکا، لیکن ساتھ ہی اس کی ایک نشانی رکھ دی گئی تاکہ یہ سمجھا جائے کہ یہ خانہ کعبہ کا حصہ ہے۔ اسی وجہ سے اس کے ساتھ طواف کیا جاتا ہے، یعنی جب طواف کرتے ہیں تو حتیم سے کو بھی اس میں شامل رکھا جاتا ہے اور ایسے طواف کیا جاتا ہے۔ تو یہ اس وجہ سے رہ گیا۔ بعد میں عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے اس کو دوبارہ اس میں شامل کیا تھا، یعنی ایک مرتبہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا، پھر ایک یہ تعمیر ہوئی تھی، اور پھر اس کے بعد ایک مرتبہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے، جب وہ خانہ کعبہ کا کچھ حصہ جل بھی گیا تھا، اور تو اس میں یہ تعمیر کی تھی، یہ حتیم کو بھی شامل کر لیا تھا، اور 2 دروازے رکھے تھے انہوں نے، لیکن اس کے بعد جو تعمیر ہوئی ہے اس میں پھر پرانی حالت میں رکھے، اور یہ 2 دروازے رکھنا اور اس کو شامل کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور خواہش کے مطابق تھا، جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ اگر مجھے، چونکہ یہ حضرت عائشہ سے فرمایا کہ تمہاری قوم ابھی نئی اسلام میں داخل ہوئی ہے، تو اگر مجھے ڈر نہ ہوتا کہ یہ ان پر گراں گزرے گا تو میں حتیم کو بھی شامل کر لیتا، اور اس کے 2 دروازے ہوتے جس سے یعنی ایک جو اس وقت ہے اور ایک دوسری طرف، لیکن بہرحال پھر جو تعمیر ہوئی ہے وہ پرانی تعمیر ہی ہوئی ہے، وہی تعمیر جو یہ ابھی جس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ بہرحال اس کے بعد اب حجر اسود کو رکھنے کا معاملہ تھا۔ اب یہ معاملہ ہو گیا، ہر قبیلہ کہتا ہے ہم رکھیں گے، اب حجر اسود کوئی عام پتھر تو نہیں ہے نا، تو حجر اسود کے رکھنے کا معاملہ ہوا، اور یہ معاملہ چلتا رہا، ایک جھگڑا جو ہے، اور قریب تھا کہ یہ معاملہ بہت بڑھ جاتا ہے۔ اس وقت ولید بن مغیرہ نے پھر تجویز دی کہ دیکھو اس طرح سے جھگڑو نہیں، صبح جو شخص پہلے حرم میں داخل ہو بس اس کا فیصلہ مان لو، اور وہ جیسے کہے ویسے کر۔ تمام لوگوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب جب صبح ہوئی تو سب سے پہلے داخل ہونے والی شخصیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ جب لوگوں نے دیکھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لایا تو پکار اٹھے کہ حاذ الامین، یہ ہیں امین، الصادق والامین کا جو خطاب تھا، یہ ہیں الامین، رضینہ ہو، ہم ان پر راضی ہیں، حاذ محمد، یہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر اس سے یعنی جو ولید بن مغیرہ نے تجویز دی تھی کہ انہیں منصف تسلیم کر لو جو بھی ہے، تو آپ کی منصفی پر تقریباً پوری قوم جو ہے اس نے ایک طرح سے کنسنسس ہو گیا اس کا، اور انہوں نے اس کو مان لیا کہ ٹھیک ہے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، مشہور واقعہ ہے، آپ نے پڑھا ہوگا کتابوں میں، اور خاص کر بچپن میں بھی ہم اس کو پڑھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک ایسا عادلانہ فیصلہ کیا کہ سب اس پہ راضی ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر منگوائی، اور جتنے قبائل تھے ان کے سرداروں کو کہا کہ اس کے کونے پکڑ لیجیے، چادر کو پکڑ لیجیے۔ اب سب نے اس کو پکڑا، حجر اسود اس میں رکھا گیا، اور وہ سب کو لے کر، یعنی وہ سب اس چادر کو لے کر حجر اسود کی جگہ پر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پتھر کو اٹھایا اور وہاں پر اسے لگا دیا۔ اس طرح سے گویا تمام سرداروں نے یا تمام قبائل نے مل کر حجر اسود کو اس مقام پر رکھا، اور اس طرح سے اصل میں عربوں کے ہاں جو مزاج تھا
وہ تو ایسا ہی تھا کہ بس جھگڑے کے لیے کوئی بات چاہیے ہوتی تھی، وہ تیار ہوتے تھے کہ ہاں کیسے جھگڑا کریں، تو وہ تو اس کے لیے بالکل تیار ہوتے تھے، ہر وقت تیار ہوتے تھے۔ اب یہ ایسا معاملہ ہو گیا تھا کہ وہ ایک بہت بڑا جھگڑا بن گیا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دور اندیشی، آپ کی فراست اور آپ کے تدبر کی وجہ سے یہ مسئلہ بہت ہی اچھی طرح اور بڑی خوش اسلوبی سے حل ہو گیا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کا 35واں سال تھا۔ اب اس کے بعد تقریباً 2 سال بعد، یعنی 37واں سال تھا یا 3 سال بعد 38واں سال تھا، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کے معمولات میں ایک تنہائی پسندی داخل ہو گئی، ایک خلوت گزینی داخل ہو گئی، مخلوق سے آپ تھوڑا سا دور رہنا شروع ہوئے، اور آپ غار حرا میں چلے جاتے اور وہاں پر سوچ بچار کرتے۔ غار حرا میں آپ کیا کرتے تھے؟ احادیث میں آتا ہے التفکر والاعتبار، سوچ بچار۔ اب یہ سوچ بچار کی کیا کیفیت تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے ذہین ترین انسان تھے۔ دیکھیے، جو انسان حساس، ذہین انسان جو ہے وہ حساس بھی ہوتا ہے۔ جو بھی ذہین شخص ہوگا نا وہ حساس ہوگا، وہ ہر چیز کو سوچے گا، وہ واقعات سے متاثر ہوگا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حساس بھی تھے اور ذہین ترین انسان بھی تھے، دونوں چیزیں آپ کے اندر موجود تھیں۔ تو اس حوالے سے اب مختلف چیزوں کو سوچنا، اب عرب کا ماحول، عربوں کے حالات، عربوں کے عقائد، اس میں یہ سوچنا کہ کائنات کی حقیقت کیا ہے، یہ خود بخود قائم ہو گئی ہے یا اس کو قائم کرنے والا کو موجود ہے، اور یہ ایسی چلتی رہے گی یا ختم ہوگی؟ انسان کی حقیقت کیا ہے؟ اس دنیا میں جو انسان کو بھیجا گیا ہے تو کس لیے بھیجا گیا ہے؟ اس لیے بھیجا گیا ہے کہ کچھ کھا لے پی لے موج اڑا اور بس ٹمارو یو ول بی ڈائی، یہ معاملہ ہوگا؟ یا اس کا کوئی مقصد بھی ہے، اور مقصد ہے تو وہ مقصد کیا ہے؟ پھر اس کے ساتھ ساتھ یعنی کوئی اس زندگی کے بعد کی بھی کوئی زندگی ہے۔ ایک شخص ہے، وہ بڑی اچھی زندگی گزارتا ہے، بڑا تقوی والی زندگی گزارتا ہے، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے، حلال پر اکتفا کرتا ہے، تو خوار ہی رہتا ہے نا دنیا میں، اس کی حالت کیا ہوتی؟ تو بس وہ ایسی قسم پرسی کی حالت میں جائے گا، اس کو کوئی ریوارڈ نہیں، کوئی بدلہ نہیں۔ اور ایک شخص ہے جو انتہائی بدمعاشی کی زندگی گزارتا ہے، بدی کی راہ پر چلتا ہے، کسی کا خیال نہیں کرتا ہے، حقوق غصب کرتا ہے، لوگوں کا مال ہڑپ کرتا ہے، ہر طریقے سے دھوکہ فریب سے اپنی زندگی بناتا ہے۔ کسی نے 5 قتل کیے ہیں، کسی نے 10 قتل کیے ہیں، کسی نے 100 قتل کیے ہیں، اسے پرواہ بھی نہیں ہے۔ پہلے تو ہمارے ہاں مثلا آپ یہ اندازہ کیجئے کہ کوئی شخص ہے، 50-60 سالہ شخص ہے، اس نے ایک ہی برس لگایا اور 8-10 بندوں کو مار دی، تو پہلے تو ہمارے ہاں وہ کلام موجود ہے ماشاءاللہ، وہ کہیں گے کہ یہ تو گولی لگی نہیں ہے، کہیں اور سے آ کر لگی ہے، یا اور بڑے طریقے ہو سکتے۔ اور بالفرض وہ پھانسی کے تختے پر پہنچ گیا تو 10 کے بدلے میں کتنی موتیں ہوں گی؟ ایک ہی دیں گے نا، تو بس گئے 10 کا معاملہ کیا، 9 کدھر گئے؟ ایک کے بدلے میں ایک ہوا نا، وہ 9 کدھر گئے؟ تو کوئی دوسرا دن ہونا چاہیے، کوئی دوسرا جہان ہونا چاہیے، وہ بدلے کا دن ہونا چاہیے۔ یہ وہ چیزیں تھیں۔ اور یہ غار حرا اصل میں یہ بڑا ہی ایک ایسا منظر ہے کہ جس میں وہ پہاڑ جو بڑی یعنی یوں کہہ لیجئے پہاڑوں کی اپنی چوٹیاں، اونچائیاں، اور ایسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی عظمت کے آگے سجدہ ریز ہے۔ پھر دوسرا پورا مکہ وہاں سے نظر آتا تھا، اور خاص کر اب تو خیر بہت عمارتیں بن گئی ہیں، لیکن جب غار حرا میں بیٹھا جائے تو خاص کر خانہ کعبہ پر ڈائریکٹ نظر پڑتی ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ خانہ کعبہ کو دیکھنے کا بھی ثواب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چیزوں کا ثواب ہے صرف دیکھنے پر۔
معلوم ہے جی؟ ایک تو میں نے بتا دی، ماشاء اللہ، بڑی اچھی بات ہوئی کہ نوجوانوں کی طرف سے یہ جواب آیا ہے۔ ایک خانہ کعبہ اور ایک والدین۔ خانہ کعبہ تو آسانی سے دستیاب نہیں ہوتا، والدین تو دستیاب ہیں، یہ ثواب تو ہم حاصل کر سکتے۔ تو بہرحال وہاں سے یہ پورا خانہ کعبہ جو ہے وہ یوں کہہ لیجیے کہ ہر وقت وہ نگاہ میں اور ایسے اوپر سے دیکھا جائے۔ اس وقت کے بعد جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے جاتے اور کچھ نہ کچھ اپنا زاد راہ کے طور پر وہ جیسے کہ ہمارے ہاں کہتے ہیں نا توشہ سا بنا کر، یا جیسے ہمارے ہاں دفتروں کے لیے لوگ جاتے ہیں دکان کے لیے تو وہ ٹفن جیسے ہوتا ہے، تو بہرحال وہ ٹفن تو آج کی چیز ہے، تو ایک توشہ دان جو ہے جس میں زیتون کا تیل ہوتا تھا، خشک روٹی ہوتی تھی، اور کبھی کبھی گوشت بھی آپ کے پاس ہوتا تھا، اور آپ کبھی 3 دن کے لیے، کبھی جو ہے وہ 7 دن کے لیے، اور کبھی مہینے کے لیے، جیسے رمضان کا مہینہ ہوتا تھا تو آپ مہینے کے لیے وہاں پر یوں کہہ لیجئے کہ وہاں رہتے تھے اور ایک طرح سے وہیں وہ دن گزارتے تھے۔ جب آپ کے پاس وہ کھانا وغیرہ ختم ہوتا آپ پھر تشریف لاتے گھر، حضرت خدیجہ آگے کے لیے اگلے دنوں کے لیے وہ تیار کر دیتی اور آپ پھر وہاں تشریف لے جاتے۔ اسی دوران 17 ربیع الاول اور ایک روایت کے مطابق رمضان کا مہینہ تھا اور پیر کی صبح تھی، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ اب حضرت جبرائیل علیہ السلام کا آنا ہی ایک ایسے ماحول میں کہ بالکل ایک غار ہے اور وہاں پر جو ہے تو اب یہ آج کل کا ہرا کا جو ماحول ہے یہ تو نہیں تھا، وہ تو بالکل سنسان سے علاقہ تھا، اور انہوں نے کہا کہ اقرا پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر انہوں نے پھر بھیجا آپ کو اور پھر فرمایا اقرا دوسرے مرتبہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تیسری مرتبہ پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور پھر فرمایا اقرا، اور پھر فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ پہلی وحی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ کے سامنے ایک روایت میں ہے کہ وہ کوئی ریشمی کپڑا تھا، اور یہاں ایسے بھی آتا ہے کہ کوئی سونے کی تختی تھی جس پر یہ سارا لکھا ہوا۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ ایک یوں کہہ لیجئے کہ ایک نیا واقعہ تھا، ایک غیر معمولی واقعہ تھا، یہ جس طرح سے یہ ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت گھبرائے ہوئے تھے اس وقت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے اور حضرت خدیجہ سے فرمایا کہ زملونی زملونی، مجھے چادر اوڑھا دو، مجھے کمبل اوڑھا دو، اور آپ نے فرمایا لقد خشیت علی نفسی، مجھے تو اپنی جان کا خطرہ لگا ہوا ہے، یعنی میرے ساتھ جو کچھ ہوا ہے مجھے تو ڈر لگ رہا ہے کہ اپنی جان کا خطرہ لگ گیا ہے۔ اس پر انہوں نے فرمایا وہ جو تسلی کے الفاظ ہیں، اور بہرحال اللہ تعالیٰ نے جتنے بڑے لوگ ہیں ان کے جو بیگمات ہیں، ان کی جو گھر والیاں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے خاص طور پر چنا ہوتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر واقعتاً ایک ہمدردی والا معاملہ، ایک سکون والا معاملہ جو ہے، قرآن مجید کہتا ہے نا بیوی کا مقصد کیا، شوہر اور بیوی کی آپس میں جو کیفیت ہے، اس لیے فرمایا لیسکن الیہا، تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، اور یہ سکون جو ہے وہ گھر کی لڑائی جھگڑے اور ان چیزوں سے نہیں ہوتا، بلکہ وہ کیفیات ہے۔ قرآن کہتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہم، وہ تمہارے لیے بمنزلہ لباس ہے اور تم ان کے لیے بمنزلہ لباس ہو۔ ان حالات میں جب انہوں نے کہا کہ نہیں آپ کا تو آپ تو ماشاءاللہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہیں، آپ یتیموں کی سرپرستی کرتے ہیں، آپ بیواؤں کا اہتمام کرتے ہیں، اور آخری بات انہوں نے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ یعنی یہ وہ صفات ہے جیسے ہمارے ہاں کہتے ہیں نا یونیورسل ٹروتھ، یہ ایسی صفات ہیں کہ ہر معاشرے میں ان کو اچھا سمجھا جاتا ہے، برے سے برا معاشرہ ہوگا یہ صفات اچھی سمجھی جائے۔ تو ایسی صفات کے ہوتے ہوئے
اور بہرحال عرب کا معاشرہ تو ایک مشرکانہ معاشرہ تھا، اس کے اندر ان صفات کو اچھا سمجھا، اور پھر انہوں نے اگلا قدم یہ اٹھایا کہ اپنے چچا زاد بھائی ورقہ ابن نوفل ان کے پاس لے گئے۔ یہ جیسے میں نے کہا حضرت خدیجہ کے چچا زاد بھائی تھے، اور انہوں نے عیسائیت اختیار کر لی تھی، اور اس کے بعد عبرانی زبان سیکھی، اور عبرانی زبان میں لکھا کرتے تھے، لیکن ان کی عمر بہت زیادہ ہو گئی تھی، اس وقت تقریباً 80 سال ان کی عمر تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنے بھتیجے سے پوچھئے ان کے ساتھ کیا معاملات۔ تو ورقہ ابن نوفل نے پوچھا کہ ہاں بھتیجے کیا معاملہ ہوا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح کا معاملہ ہوا ہے۔ ان کا اچھا، یہ تو وہی ناموس ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا، یعنی وہی کا ذکر کیا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے، اور کاش کہ میں اس وقت زندہ ہوں کہ جب تمہاری قوم تمہیں یہاں سے نکال دے گی۔ اب حضور کو بڑا چھمبا ہوا، میری قوم مجھ پہ مرتی ہے، مجھ پہ جان فدا کرتی ہے، صادق اور الامین کہتی ہے، یہ مجھے نکال دے گی؟ انہوں نے کہا ہاں، جس نے بھی اس دین کی طرف دعوت دی ہے، اس کی قوم نے، جس نے بھی لوگوں کو ہدایت کی طرف بلایا ہے، اس کی قوم نے اس کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا، اور کاش کہ میں زندہ ہوں کہ جب تمہیں قوم نکالے گی اور میں تمہارا ساتھ دوں گا، بھرپور ساتھ دوں گا۔ لیکن بہرحال جیسے میں نے کہا 80 سال تو ان کی عمر اس وقت ہو گئی تھی، اور اس کے بعد اس کے ساتھ وہ نابینا بھی ہو گئے تھے، اور کچھ عرصے بعد وہ فوت ہو گئے تھے۔ یہ پہلی وحی تھی، اور اس کے بعد وحی کا انقطاع ہو گیا۔ اس میں مختلف روایات آتی ہیں، لیکن بہرحال 40 روز کا کہا جاتا ہے کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خواہش تھی کہ اب یہ سلسلہ ہے، یہ چلتا رہے، وہی حاصل ہو۔ وہ جسے کہتے ہیں نا ہمارے ہاں شاعری میں، تو میرا شوق دیکھ میرا اشتیاق دیکھ۔ اب ایک شوق تھا، ایک اشتیاق تھا، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتے ہیں کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں اللہ، یہ کلام تو ہو رہا ہے، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، رب ارینی انظر الیک، میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہی معاملہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب چاہتے تھے کہ یہ وحی کا معاملہ جو ہے وہ چلتا رہے، اور فرماتے ہیں کہ شاعری میرے نزدیک، اور شاعر انتہائی قابل نفرت لوگ تھے، لیکن یہ کلام جو ہے اب اس کا معاملہ تو بالکل مختلف تھا، یہ تو کوئی شاعری نہیں تھی، وما ہوا بقول شاعر جیسے کہ آتا ہے قرآن مجید میں۔ اس دوران جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پر تشریف لے جاتے، اور آپ کے دل میں یہ خیال آتا کہ یعنی ایک ایسی کیفیت ہوتی کہ آپ کا دل چاہتا کہ میں یہاں سے چھلانگ لگا دوں، لیکن اس دوران جو ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے اور آپ کو تسلی دیتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ غم نہ کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہوتی، ڈھارس بن جاتی، آپ دوبارہ نیچے تشریف لے آتے۔ پھر تھوڑے دنوں بعد جو ہے پھر یہ کیفیت ہوتی، اور پھر آپ پہاڑ پر چلے جاتے، پھر وہاں حضرت جبرائیل سامنے آ جاتے، اور وہ آپ کو تسلی اور ڈھارس دیتے کہ نہیں تو آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں، اور آپ جو ہے جسے کہتے ہیں نا ہم اپنی زبان دل چھوٹا نہ کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور تشفی ہوتی، اور پھر آپ تشریف لے آتے۔ اسی دوران جو ہے پھر دوسری وحی نازل ہوئی، اور پھر اس دوران جو ہے وحی رسالت جب آئی ہے، اور وہ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر، یہ دوسری وحی جب آئی ہے، اور اس کو وحی رسالت کہا جاتا ہے، اور یہ انداز جو ہے وہ بالکل وہی انداز ہے۔ عربوں کے ہاں ایک معمول تھا کہ جس حالت میں کوئی ہوتا تھا اس کو اس حالت سے پکارا جاتا، اور یہ ایک پیار بھرا انداز تھا۔ اب اس حالت میں کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اے چادر یا کملی اوڑھ کر لیٹنے والے، بعض تراجم میں ہے اے لحاف اوڑھ کر لیٹنے والے، یعنی کچھ اوپر جیسے ہم کو لیا ہوا ہے، تو اس وقت کی کیفیت کو بیان کیا جاتا ہے۔ جیسے ایک مرتبہ کچھ معاملہ ہوا تو حضرت علی کچھ ناراض ہو گئے اور مسجد میں جا کر وہ لیٹ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ مسجد میں تشریف لے گئے، تو وہاں تو نہ کارپیٹ تھے اور نہ ٹائلیں تھیں، کچھ بھی نہیں تھا، وہ مٹی کا فرش تھا اور سنگریزے اس پر بچھے ہوتے تھے، تو وہ مٹی پر لیٹے ہوئے تھے بالکل ایسے حالت میں،
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اے ابو تراب، یعنی وہ مٹی والے، مٹی میں لیٹے ہوئے ہو، اس کیفیت کے ساتھ. یہ پیار کا ایک انداز تھا اور ایک محبت کا ایک یوں کہہ لیجیے انداز تھا جو عربوں کے ہاں پایا جاتا تھا. تو اسی انداز سے پکارا گیا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. یہ وحی رسالت ہے. اس دوران کچھ اور وحییں بھی نازل ہوئی. بہرحال اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں تو سب سے پہلے باقاعدہ طور پر اب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اسلام قبول کیا. اگرچہ وہ پہلے ہی سے مسلمان تھی، یعنی پہلی ڈھارس، پہلی تسلی، پہلی تشفی دینے والی وہ خاتون تھی، اور انہیں تو حضرت ورقہ ابن نوفل کی زبان سے وہ باتیں بھی معلوم ہو گئی تھی. تو اس حوالے سے، لیکن اب وہ چونکہ وہی رسالت اب آئی ہے تو اس حوالے سے جب حضور گھر تشریف لائے تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا. اسی طرح حضرت زید بن حارثہ، یہ اصلاً تو حضرت خدیجہ ہی کے غلام تھے، لیکن حضرت خدیجہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کر دیا تھا، اور یہ کسی قافلے سے ان کو لوٹا گیا تھا اور یہاں تک پہنچ گئے تھے. اس دوران ان کے گھر والوں کو، ان کے والد کو، ان کے چچا کو پتہ چلا تو یہ آتے آتے یہاں پہنچ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور کہا جتنے پیسے آپ مانگتے ہیں ہم دیتے ہیں، ہمارا بچہ ہم کو واپس کر دیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تم نے جو کہا ہے میں اس کو بلواتا ہوں اور تم اس سے پوچھ لو، اگر وہ تمہارے ساتھ جانا چاہے تو بسم اللہ، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا. اب انہوں نے یہی سوچا ہوگا کہ کون ہے جو اپنے والدین کے پاس ساتھ نہیں جائے گا، اور آپ نے فرمایا پیسے ویسے کی کوئی بات نہیں، ویسے ہی لے جاؤ. چانچہ انہوں نے یہی سوچا ہوگا، انہوں نے کہا آپ نے تو بڑی انصاف کی بات کی ہے، اس سے بڑا انصاف کیا ہوگا کہ کچھ لے بھی نہیں رہے اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان سے پوچھ لو، جو وہ فیصلہ کرے وہ میرا فیصلہ. چانچہ حضرت زید بن حارثہ کو بلوایا گیا اور ان سے پوچھا گیا کہ حضور نے پوچھا یہ جانتی ہو ان کو؟ انہوں نے کہا ہاں، ایک میرے والد ہیں، ایک میرے چچا ہیں. کہا کہ یہ تمہیں لینے آئے ہیں. تو انہوں نے بھی کہا کہ بیٹے بس ہم تمہیں لینے آئے، ہمارے ساتھ چلو. حضور نے کہا تم ان کے ساتھ جانا چاہو تو چلے جاؤ. انہوں نے کہا کہ میں یہ دامن چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں. اب والد بھی حیران، چچا بھی حیران. تو انہوں نے کہا کیا تم آزاد زندگی کی جگہ اس غلامی کو ترجیح دے رہے ہو؟ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن غلامی رسول میں نماز قبول نہیں ہے، غلامی رسول میں داڑھی قبول نہیں ہے، غلامی رسول میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کے کردار پر عمل کرنا یہ قبول نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے لیے والد بھی ہے، میرے لیے چچا بھی، میں ان سے نہیں جاؤں. چانچہ وہ مایوس ہو کر پھر وہاں سے چلے گئے. اسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو آزاد کر دیا اور اپنا بیٹا بنا لیا. اور پھر وہ زید بن محمد، زید بن حارثہ ان کا نام تھا نا، زید بن محمد کہلانے لگے. پھر بعد میں جو آیات نازل ہوئی ہیں سورہ نور کی، اور کہا گیا کہ بیٹا جو ہے، جو منہ بولا بیٹا ہے وہ اپنے بیٹے کی طرح نہیں ہے، تو پھر دوبارہ جو ہے وہ انشاءاللہ پڑھیں گے ہم، زید بن حارثہ ان کو کہلایا جانے لگا. اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ، انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا. اور سب سے اہم شخصیت جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. حضور نے فرمایا کہ جس کسی کو بھی میں نے اسلام کی دعوت کی ہے اس نے کچھ نہ کچھ پس و پیش کیا ہے، کچھ سوچنے کا، کوئی بات رکھی ہے سوائے ابو بکر کی. ادھر میں نے دعوت دی، ادھر انہوں نے قبول کر لیا. یہ معاملہ ہوا ہے حضرت ابو بکر کا. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دختران نبی، چاروں بیٹیاں جو ہیں انہوں نے بھی قبول کر لیا. اس طرح سے یہ، اور ابو بکر ان کی وجہ سے پھر بہت سارے لوگوں نے، 6 تو وہ ہیں جو عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، وہ حضرت ابو بکر کی دعوت پر اسلام میں تشریف لائے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت سعد ابن وقاص رضی اللہ عنہ، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ، اسی طرح حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ، یہ حضرت ابو بکر کی دعوت پر تشریف لائے.
اسی طرح حضرت یاسر، سمیہ، حضرت عمار، حضرت خباب بن الارت، حضرت بلال، یہ سب لوگ جو ہیں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی دعوت پر تشریف لائے ہیں۔ اب اس کے بعد جو ہے خاموشی سے دعوت کا ایک سلسلہ شروع ہوا۔ اب ظاہر ہے کہ ہر طرف دشمن کے گھیرے میں تھے اور اس طرح سے عمومی دعوت نہیں دی جا سکتی تھی۔ اور دعوت کیا تھی؟ اس وقت کا جو مروجہ مذہب تھا اس کے بالکل خلاف ایک دعوت تھی۔ وہ مذہب کیا تھا؟ وہ شرک ان کا مذہب تھا، مذہبی یعنی رسمی طور پر بھی، سرکاری طور پر بھی اور عوامی طور پر بھی، ہر طرح کا۔ اور اس کے مقابلے میں حضور کی دعوت کیا تھی؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ الا اللہ، اللہ کو مانتے تھے لیکن الا اللہ کی جو بات ہے، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یہ جو معبودان باطل تم نے بنائے ہوئے ہیں ان کو کوئی حیثیت نہیں ہے، اور محمد اللہ کے رسول ہے۔ چنانچہ جسے ہم آج کی اصطلاح میں کہتے ہیں پی پی کالز، یہ ایک سلسلہ شروع ہوا، پرسنل کانٹیکٹ شروع ہوا، اور ایک ایک سے جو ہے وہ بات کی گئی، اور اس طرح سے دعوت جو ہے وہ آگے پہنچائی گئی۔ اور 3 سال میں تقریباً 40 سے زیادہ افراد جو ہے وہ اسلام کے قریب آ گئے، مسلمان ہو گئے۔ اب اس کے بعد 3 سال بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو اب دعوت دو۔ اب نیکسٹ سٹیپ آ رہا ہے کہ اب جو بھی الاقرب فالاقرب، جو قریبی ہیں ان کو دعوت دی جائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاندان والوں کو بلایا اور کھانے کا اہتمام کیا۔ اب کھانے کا اہتمام کیا، سب خاندان کے لوگ آ گئے، اور اس سے پہلے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بات کی ابتدا کرتے، ابو لہب کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ یہ جو ایسا معاملہ کہ یہ تمہارے، جسے ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں دت پوترے، تو یہ موجود ہیں اور یہ سارے تمہارے چچیرے بھائی، اور یہ سارے، اور ایسی بات نہ کرو کہ سارا عرب جو ہے وہ ہمارے مخالف ہو جائے گا، یہ تو لڑائی کی بات ہو جائے گی۔ اس نے بات ہی نہیں کرنے دی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکمتاً وہاں خاموش رہے۔ تو یہ کھا پی کر اور وہاں سے چلے گئے۔ یہ افطاری کے لیے پروگرام ہوتا ہے نا، تو کہا جاتا ہے عصر کے بعد درس قرآن ہوگا، تو درس قرآن کے لیے کوئی نہیں آتا۔ افطاری پر ماشاءاللہ سارے جن کو دعوت دی گئی ہوتی ہے سب پہنچ جاتے ہیں۔ نیکسٹ سٹیپ ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ کھانا کیا، اور پھر دوبارہ جو ہے جب کھانا کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اپنی بات رکھی، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور کہا کہ دیکھو ان رائد لا یکذب اہلہ، جو رائد ہوتا ہے، یہ رائد کون ہے؟ قافلے سے آگے ایک شخص، اور یہ بڑا قابل اعتماد، اس پر اعتماد کیا جاتا ہے، اس کو بھیجتے ہیں کہ جا کر حالات کا جائزہ لو، پانی ہے نہیں ہے، چونکہ اس پر پورے قافلے کا دار و مدار ہوتا ہے، قافلے کی زندگی اور موت کا اس پر دار و مدار ہوتا ہے، تو تم آگے جا کر دیکھو کیا حالات ہیں، کیا معاملات ہیں، تو اس کے بعد جو ہے ہم آگے چلیں گے۔ ان الرائد لا یکذب اہلہ، رائد جو ہے وہ اپنے قافلے والوں سے کبھی جھوٹ نہیں، اور آپ نے فرمایا واللہ لو کذبت الناس جميعا ما کذبتکم ولو غررت الناس جميعا ما غررتکم، اگر میں پوری دنیا والوں سے بھی جھوٹ بولتا، یہ اگر کو خاص طور پر رکھے، اگر میں کرتا تب بھی تم سے تو نہ کرتا، اور اگر پوری دنیا والوں سے میں دھوکہ کرتا تب بھی تم سے تو نہیں کرتا۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ تم اسی طرح تم پر موت طاری ہوگی جس طرح تم روزانہ سوتے ہو، اور پھر اسی طرح تم ایک دن اٹھو گے جس طرح تم روزانہ صبح اٹھتے ہو، اور پھر تمہارا حساب کیا جائے گا، نیکیوں کا حساب نیک اور بدی کا حساب بدی سے ہوگا، اور یا تمہارے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی جنت ہے یا پھر تمہارے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی آگ۔ اس پر ابو لہب اٹھا ہے اور پھر اس نے کہا ہے کہ یہ تو بڑی لڑائی کی بات ہے، اور اسی قسم کی باتیں جو ہے اس نے دوبارہ کی ہیں۔ بہرحال اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا ہے کہ اگرچہ میں چھوٹا ہوں، میری آنکھیں بھی دکھ رہی ہیں، میری ٹانگیں بھی کمزور ہیں، لیکن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دوں۔ تو یہاں
یہ معاملہ ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ جو ہے وہ کھلے عام دعوت کا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آپ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے اور وہاں وا صباحا کا نعرہ لگایا۔ عربوں کے ہاں ایک دستور تھا، اور وہ ظاہر ایک چھوٹی سی بستی تھی، کوئی بڑی بستی، اب بھی مکہ دیکھ لیجئے، اب بھی کوئی اتنی بڑی نہیں ہے، لیکن اس وقت تو چند ہی بہت ہی چھوٹی سی ایک بستی تھی۔ تو کوئی بھی غیر معمولی واقعہ ہوتا تو کوئی شخص جو ہے وہ پہاڑ پر چڑھ جاتا، یعنی کوئی لشکر، کسی کو اطلاع مل گئی ہے کہ لشکر آ رہا ہے، کوئی حملہ کرنے آ رہا ہے، کوئی ڈاکو آ رہے ہیں، یعنی جو اجتماعی معاملات کے حوالے سے کوئی اہم بات ہوتی تو وہ پہاڑ پر چڑھ جاتا اور وہاں پر وہ اپنے کپڑے اتار دیتا، بالکل برہنہ ہو جاتا، اور اسے کہا جاتا تھا نذیر عریاں یا عریاں نذیر، نذیر ڈرانے والا اور عریاں بالکل برہنہ۔ اب یہ جو لوگ دیکھتے کہ ایک شخص کھڑا ہے پہاڑ پر اور کپڑے وپڑے اتارے ہوئے ہیں، اب وہاں کوئی ایسی بات نہیں تھی، جیسے ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ طواف کرتے تھے ننگے ہو کر، اور اس کو سمجھا جاتا تھا یہ بڑے قرب کی بات ہے، یہ ایک اعلیٰ درجہ ہے کہ ننگے ہو کر طواف کیا جائے۔ تو اسی طرح کا معاملہ تھا، تو وہ وہاں کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طریقے کو اختیار کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پورے لباس میں تھے۔ اس سے پھر جو بھی ہمارے علماء ہیں، ہمارے جو اسکالرس ہیں، انہوں نے اس سے یہ نقطہ نکالا ہے کہ بات پہنچانے کے لیے جو بھی مروجہ طریقے ہیں ان کو اختیار کیا جائے۔ اپنی بات پہنچانی ہے نا، تو جو بھی مروجہ طریقے ہیں ان کو اختیار کیا جائے، لیکن اس میں سے اس منکر کو نکال کر۔ آج میڈیا ایک بہت بڑا ہمارے پاس ایک یوں کہہ لیجئے کہ ایک ٹول ہے، ایک طریقہ ہے، لیکن اس میڈیا میں جو کچھ ہوتا ہے وہ آپ کو معلوم۔ تو دین کے وقار کو سامنے رکھتے ہوئے اور دین کی ہدایات کو سامنے رکھتے ہوئے بات پہنچانا، اور اس کے لیے جو بھی طریقہ، جو بھی مروجہ طریقہ ہے اس کو اختیار کیا جائے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کے حالات کے مطابق اختیار کیا، پہاڑ پر چڑھے، دعوت دی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ عریاں نہیں ہوئے۔ اب جب لوگوں نے دیکھا ہے، اب یہ تو انہیں نظر آ گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پہاڑ کی چوٹی پر ہے، اور آپ نے وہاں سے نعرہ وا صباحا، ہائے وہ صبح جو آیا چاہتی ہے، اور پھر آپ نے ایک ایک قبیلے کا نام لیا، اے بنی فہر، اے بنی عدن، اور پھر ان کو اسلام کی دعوت دی۔ اس پر ابو لہب جو ہے اس نے وہ جملہ کہا، نقل کفر نباشد، کہ تبا لک الہٰذا جمعتنا، تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں، ہمیں اس لیے جمع کیا تھا، جس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر وہ پوری سورہ مبارکہ نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ اب اس کے بعد چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے عام دعوت دینے کا سلسلہ شروع کر دیا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب حج کے ایام قریب آ رہے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے پاس پہنچ رہے تھے، کوئی عمرے کے لیے آ رہا ہے اس کے پاس پہنچ رہے، تجارتی قافلے آ رہے ہیں اس کے پاس پہنچ رہے، جو مختلف قوموں کے لوگ آ رہے ہیں ان کے پاس پہنچ رہے ہیں، ہر ایک کو عکاظ کے میلے میں جا رہے ہیں، وہاں پر بھی دعوت دی جا رہی ہے۔ اب حج کا معاملہ جو ہے وہ قریب آ گیا، اور لوگوں کو اب یعنی قریش مکہ کو یہ خطرہ ہوا کہ اب حجاج آئیں گے تو اب تو وہ تو حضور تو وہاں پر بھی جا کر دعوت دیں گے، تو کیا کیا جائے؟ تو بات یہ آئی کہ ہمارا اپنا بھی تو ایک موقف ہونا چاہیے نا، ہم خود ہی بکھرے ہوئے، کوئی کیا کہہ رہے کوئی کیا کہہ رہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں ہم آج کل کی اصطلاح میں کہیں ہم ایک پیج پر نہیں ہیں، ہم تو ایک پیج پر ہو نا۔ تو پھر ایک مشترکہ موقف کے لیے یہ سب لوگ جو ہے ولید بن مغیرہ کے پاس گئے۔ اب وہ ایک بڑا ہی سمجھدار اور دانشور اور اس قسم کا شخص جو ہے
وہ سمجھا جاتا تھا۔ تو ولید بن مغیرہ کے پاس گئے اور ان سے کہا ہے کہ اب ہمیں ایک مشترکہ موقف اختیار کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا تم کیا کہتے ہو؟ تو لوگوں نے کہا کہ آپ کچھ بتائیں۔ انہوں نے کہا پہلے تم اپنی رائے دو۔ تو لوگوں نے کہا کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ کاہن ہے۔ تو اس نے رد کر دیا کہ نہیں، کاہن تو ایسے نہیں ہوتے، کاہنوں کی باتیں وہ جس طرح سے گنگناتے ہیں، گنگنات کیا کہتے ہیں، وہ منہ میں باتیں کرتے ہیں اور اس طرح کی جو کیفیت ہوتی ہے اور لفظنی کرتے، کاہن تو ایسے نہیں ہوتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑی واضح بات رکھتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا اچھا پھر پاگل ہے، کو پاگلوں کی ایسی باتیں ہوتی ہیں، کو پاگل جو ہے اس قسم کی فہم و شعور اور فہم و دانش والی باتیں کرتا ہے، یہ تو بات ہی تمہاری غلط ہے۔ پھر نیکسٹ انہوں نے کہا کہ نہیں یہ جادوگر۔ تو انہوں نے کہا جادوگر تو ایسے نہیں ہوتے، جادوگروں کی تو ساری نظر بندیاں اور جو چیزیں ہیں، جادوگر تو اس طرح کھلے ایک بڑی اچھی بات جو کی جا رہی ہے۔ تو پھر وہ جیسے کہتے ہیں نا عاجز آ گئے کہ آپ ہی کچھ بتائیں، پھر آپ ہمارے بڑے ہیں، بزرگ ہیں، آپ ہی کچھ بتائیں۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر کیا گیا کہ کس انداز سے اس شخص نے پھر ایک بناوٹی انداز اختیار کیا، اور یوں کہہ لیجئے کہ جیسے ایکٹنگ کی جاتی ہے، کوئی شخص جو ہے نا بعض اوقات ایکٹنگ کے لیے بھی ایسے سر پکڑ کر بیٹھتا ہے، سوچتا ہے، ایسے ماتھے کو کرتا ہے، اور تو انہو فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستکبر فقال ان ھذا الا سحر یؤثر۔ اب خلاصہ بیان کر رہا ہوں اس کا کہ اس نے بڑی سوچ بچار کی، منہ بسورا اور اس طرح کی کیفیت جو ہے، جیسے میں نے کہا نا، وہ بڑا سوچ بچار کا انداز اس نے اختیار کیا، اور پھر اس نے کہا کہ یہ ایک جادو ہے جو چلا آ رہا ہے۔ اور اس کی وجہ کیا بیان کی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس شخص نے گھروں میں پھوٹ ڈلوا دی ہے۔ اب خاوند مسلمان ہے، بیوی غیر مسلمہ ہے، کافر ہے، یا اس کے برعکس کو خاتون مسلمان ہو گئی ہیں، خاوند ابھی تک مشرک ہے، باپ مشرک ہے، بیٹا مسلمان ہو گیا ہے، یا باپ مسلمان ہے، بیٹا مشرک ہے، کسی گھر میں بیٹا مسلمان ہے، ماں مشرکہ ہے، جیسے سعد بن ابی وقاص کا آیا۔ تو گھروں میں جو ہے اس نے پھوٹ ڈلوا دی ہے، ہر گھر کے اندر ایک پھوٹ پڑ گئی ہے، اور یہ ایک جادو ہے جو چلا آ رہا ہے۔ اور اس کی بات اس لحاظ سے صحیح ہے کہ ہر پیغمبر اور ہر نبی کے ساتھ یہ ہوا، جس نے بھی دعوت دی ہے اس کے ساتھ یہی معاملہ ہوا۔ تو اس نے کہا کہ یہ ایک جادوگر ہے، اور اس کی وجہ سے بہرحال اس دوران یہ لوگ پھر جو سردار ہیں یہ گئے ہیں جناب ابو طالب سے ملاقات کرنے کے لیے، اور ان سے کہا ہے کہ یہ تمہارا بھتیجا جو ہے یہ جسے کہتے ہیں نا بہت آگے بڑھ رہا ہے اور ہمارے لیے ناقابل برداشت ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے بڑے ایک اچھے انداز سے ان کو ٹال دیا اور رخصت کر دیا۔ پھر انہوں نے دوبارہ مشورہ کیا کہ کوئی اور تدبیر ہونی چاہیے، کیا کیا جائے؟ تو پھر یہ طے ہوا کہ اب ان کے ساتھ اب یہ ایسے جو ہے نا ہم ایسے ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہے تو یہ تو معاملہ نہیں بنے گا، اب ان کا سختی کرنی چاہیے۔ چانچہ اس میں جو ہے سب سے بنیادی چیز جو تھی وہ داعی جو ہے، داعی اول خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی کردار کشی کیجیے، اور آپ کے بارے میں کہ آپ اپنے کام سے پیچھے ہٹ جائیں۔ اور وہ اس میں بنیادی چیز کیا تھی؟ وہ مذاق، تمسخر، ہنسی ٹھٹھا، اس قسم کی چیزیں۔ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے، کچھ اوباش لوگ جو ہے وہ آپ کے پیچھے ہو جاتے، آپ کی ہنسی مذاق اڑاتے، آپ کا ٹھٹھا اڑاتے، آپ کا تمسخر کرتے، یہ معاملات جو ہے وہ، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ تشدد کا معاملہ بھی کیا۔ اسی دوران نضر بن حارث ایک مشرک تھا، اس نے پھر اس کا ذہن ایک تو اور طرف گیا، اس نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو بیان کر رہے ہیں، آپ مکی صورتیں ذرا دیکھ لیجئے، پڑھیے تو ان میں کیا ہے۔ پرانے رسولوں کے حالات آئے ہیں، سورہ اعراف دیکھ لیجئے، سورہ شعراء دیکھ لیجئے،
اور دوسری مختلف صورتیں جو ہیں، یعنی یا تو انذار بالآخرہ ہے جو بالکل ابتدائی صورت ہے، اور اس کے بعد جو ہے پھر اس کے اندر یہ پورا پرانی قوموں کے حالات کی کس طرح، اور یہ ہر صورت جو ہے اس وقت کے حالات کے مطابق تھی، یعنی ہر صورت کے اندر مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، تقریباً کوئی 550 کے لگ بھگ آیات ہے، تو ہر جگہ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے حوالے سے جو احوال گزر رہے تھے اس حوالے سے اس میں کوئی نہ کوئی رہنمائی تھی، کوئی فکری رہنمائی تھی، کوئی پوائنٹ تھا۔ تو اس نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی قوم عاد کا ذکر کرتے ہیں، یعنی قرآن میں جو ذکر آیا ہے وہ پڑھتے ہیں کہ یہ قرآن میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں، کبھی قوم عاد کا، قوم سمود کا، قوم نوح کا، اسی طرح قوم شعیب کا، اور موسیٰ بنی اسرائیل کا، اور دوسرے حالات اور واقعات، کہیں حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر ہے، کہیں حضرات کیا ہے اصحاب کہف کا ذکر ہے، کبھی ذوالقرنین کا ذکر ہے، یا اور مختلف واقعات ہیں۔ تو اس نے کہا میں بھی اس کے مقابلے میں ایک چیز لے کر، چانچہ وہ گیا مصر، شام اور عراق کی طرف، اور وہاں سے لونڈیاں خرید کر لائے، اور مختلف قصے کہانیاں جو ہے جیسے اسفندیار کے قصے، اور جس طرح کے رستم کے قصے اور اس قسم کے قصے جو ہے وہ لے کر آیا، اور پھر اس نے وہاں پر لونڈیوں کو کہا کہ یہ اب ان کو سناؤ اور ان کو مشغول کرو، یہ جو اس طرف جا رہی ہیں ان کے معاملہ جو ہے ان کو اپنے اس طرف ان کا دل لبھاؤ۔ اسی کو قرآن کہتا ہے وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، اور کافروں نے کہا اس قرآن کو مت سنو، اور جب قرآن پڑھا جائے تو اس میں شور مچاؤ تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ اب اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد یہی تھا کہ یہ قرآن نہ سننے پائیں، قرآن سنیں گے تو ظاہر ہے تو پھر تو کوئی نہیں جائے گا۔ تو یہ نضر بن حارث آپ یوں کہہ لیجئے کہ میڈیا انڈسٹری کا موجد ہے۔ وہ کام جو اس نے وہاں شروع کیا تھا وہ 2 4 8 10 لونڈیاں ہی ہوگی نا، اور کتنا ٹائم ہوگا، مغرب کو رات ہو جاتی تھی، مغرب کے بعد تو کچھ نہیں تھا نا، یہ معاملات تو نہیں تھے، تو اس کے بعد 2 4 گھنٹے ہی بیٹھتے ہوں گے، صبح ہر ایک نے کام پر جانا ہوتا تھا۔ یہ وہ میڈیا تھا اس وقت کا، وہ انٹرٹینمنٹ تھی اس وقت کی، جو آج پوری ایک انڈسٹری اختیار کر چکا۔ مقاصد وہی ہے، مقاصد چینج نہیں ہوئے، البتہ اس میڈیا انڈسٹری میں وسعت آ گئی۔ مقاصد کیا ہیں؟ یہ قرآن سے دور ہو جائے، کوئی اعلیٰ مقصد اس کی طرف ان کی سوچ ہی نہ جائے، اور بس اسی میں یہ مست رہے۔ تو یہ اب 2 4 گھنٹے کی بات نہیں ہے، یہ تو پوری رات بلکہ 24 گھنٹے چلتا ہے، اور آپ کو انٹرٹینمنٹ چاہیے نا، تو کوئی دینی پروگرام آ گیا ہے، اچھا وہ کس قسم کے ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو معلوم ہے، لیکن بالفرض کو دینی پروگرام ہے تو چینل تبدیل کر لیجیے، ریموٹ تو آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کو دوبارہ اس طرف چلے جائیے۔ یہ ہے جسے میں نے کہا ہے کہ میڈیا انڈسٹری کا موجد، جس کو لے کر آج ہم چل رہے ہیں۔ آج ہمارے اسٹار کون ہیں؟ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر تو ہمارے اسٹار نہیں، میں عمومی بات کر رہا ہوں۔ آج کوئی فلم اسٹار ہے اور کوئی کرکٹ اسٹار ہے اور کوئی فلاں ہے اور کوئی فلاں، ان کی زندگیوں کو ہم اپنے رول ماڈل کے طور پر رکھ رہے ہیں۔ کرکٹ میچ لگا ہو، پوری دنیا جو ہے وہ جام ہو کر رہ جاتی، دفتروں میں کام چھوڑ دیا جاتا ہے، نمازیں تک لوگ چھوڑ دیتے ہیں، چلو بعد میں پڑھ لیں گے، اور جو بہت ہی پڑھنے والے ہیں نا پابند، وہ بھی کہتے ہیں چلو بعد میں پڑھ لیں گے، لیکن یہ ضروری ہے، یہ اہم ہے، اس کو پورا کرو۔ یہ ہے آج ہماری کیفیت۔ تو نضر بن حارث نے وہاں سے ابتدا کی اور لوگوں کو اس کی طرف لے کر آیا۔ اسی دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بچیوں یعنی حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم، ان کے نکاح ہوئے تھے۔ ابو لہب نے اپنے دونوں بیٹوں سے کہہ کر ان کو طلاق دلوا دی، ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی تو طلاق دلوا دی، بعد میں وہ
حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی حبالہ عقد میں آئی دونوں بیٹیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اسی دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں بیٹے وہ فوت ہوئے، تو مشرکین مکہ نے کہہ دیا کہ اب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاذ اللہ اب تو نام ہی ختم ہو گیا، اور ابتر کہنا شروع کیا کہ اب تو یعنی ان کا اب نام نہیں رہے گا۔ وہ ایک جو تصور ہے کہ بیٹوں کی وجہ سے وہ نام چلتا ہے اور نسل چلتی ہے، انہوں نے کہا یہ تو ابتر ہو گئے، ان کی تو جڑ کٹ گئی ہے۔ اس پر سورہ کوثر میں کہا گیا کہ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اور بہرحال اللہ تعالیٰ نے پھر اللہ کا اپنے رسول کا ذکر جس طرح سے بلند فرمایا ہے، سورہ الم نشرح میں جس طرح فرمایا گیا ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کا ذکر بلند فرما دیا، اور یہ بتدریج بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ جہاں اللہ کا ذکر ہے وہاں اللہ کے رسول کا ذکر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور آگے ہی ہم کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اسی طرح ہر جگہ پر اللہ کے رسول کا ذکر، نماز پڑھ رہے ہیں تو اس میں اللہ کے ذکر کے ساتھ اللہ کے رسول کا ذکر بھی آیا۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہ کے رسول کا ذکر ہے، پھر اس کے بعد درود ہم پڑھتے ہیں، اور یہ ذکر جیسے میں نے کہا یہ بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ پہلے وہ عرب کی سطح تک تھا، پھر 22 لاکھ مربع میل جب حضرت عمر فاروق کے دور میں ہوا تو وہاں ہوا، پھر ایشیا، یورپ اور افریقہ جو جو علاقے معلوم تھے وہاں تک ہوا، اور اب تو پھیلتا جا رہا ہے۔ آج آسٹریلیا میں بھی اللہ کے رسول، اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر ہو رہا ہے، اور امریکہ میں بھی ہو رہا ہے، یہ اس وقت تو نہیں تھا۔ اور صرف اذان کو ہی دیکھ لیجئے تو اس وقت ابھی عشاء کی اذان ہوئی ہے، انگلینڈ جو ہے وہ موسم کے لحاظ سے 4 گھنٹے 5 گھنٹے پیچھے ہے، تو وہاں جو ہے عشاء کی اذان 4-5 گھنٹے بعد ہوگی۔ امریکہ تقریباً 9 گھنٹے پیچھے ہے ہم سے، تو وہاں پر جو ہے وہ 9 گھنٹے بعد ہوگی۔ اسی طرح آسٹریلیا کا بالکل ایک دوسرا، تو پوری دنیا میں جو ہے یہ ذکر چل رہا ہے، یہ اذان جو ہے پوری دنیا میں ہر وقت چل رہی ہے، اور بہرحال اب وہ تو علی الاعلان چل رہے ہیں، لاؤڈ سپیکرز پر ہو رہا، تو اللہ تعالیٰ نے ہر لحاظ سے اللہ کے رسول کا، اللہ اپنے رسول اپنے حبیب کا ذکر جو ہے وہ بلند فرمایا ہے۔ تو یہ معاملات تھے کہ جو جگہ جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہر موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آگے راہیں جو ہیں وہ کشادہ ہوتی چلی گئی۔ تو انشاءاللہ یہ آج جو ہم نے پڑھا ہے اس سے آگے انشاءاللہ کل اس کا مطالعہ کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب۔